آئے میرے ساتھ ایمال کی کتاب کو نکالے، ایمال 5واں باب نکالے اور اس پہلی آیت سے ہم پڑھیں۔ میں بڑے آرام سے اور بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، اس بات کو جانیں گے۔ اور ایک شخص جس کا نام حنانیہ تھا اور اس کی ایک بیوی بھی تھی جس کا نام سفیرہ تھا، اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی، مگر پطرس نے کہا، آئے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑ؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی وہ تیری نہ تھی؟ جب بیچی گئی تیرے اختیار میں نہ رہی؟ کہاں پر باندھا؟ اپنے دل میں۔ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا، پروپوگنڈا کیتا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ بات سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور جوانوں نے اٹھ کر اسے دفنایا، باہر لے جا کر دفن کیا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی، جن کو کوئی خبر نہیں سے اندر کی ہویا، وہ بھی آ گئی۔ پطرس نے اس سے کہا، کیا تم نے اتنے میں ہی زمین بیچی تھی؟ پھر جھوٹ بول دیتا۔ اے ہون بڈھی جی، یہ دیکھا میں چیک کر، بندہ اس سے غلطی تو مریا، پھر بیوی آ گئی ہے۔ تو نے اتنے کی زمین بیچی تھی؟ کہتی ہاں اتنے ہی۔ پطرس نے اس سے کہا، تو نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اسے اندر آ کر مردہ پایا، باہر لے کر گئے اور اس کے شوہر کے ساتھ اس کو دفن کر۔ اب غور سے ان باتوں کو سنیں۔ نمبر 1، آپ جسے معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے کہ ان کے پاس زمین تھی، ادھے ہاتھے دا کہہ لو، ایک پلاٹ سی انہاں دے کول۔ وہ نویں خداون چ ود رہے سن، ارادہ یہ کر لیا دوواں جی کہ رسول جڑے نے ایک خدمت کرتے پے، رسولہ نے نہیں کیا، خود ارادہ کہ اے زمین ویچ کے تے رسولہ نو ان دی قیمت دے دیے، کادے آستے؟ تاکہ وہ انجیل دی منادی کر سک۔ ارادہ کر لیا، جدو جگہ قیمت دین دا ویلا تے دل چ ایک ہور گل آ گئی کہ انج کرنے آ 5 لاکھ وچوں 2.5 لاکھ جڑا اسی پطرس نو دے دینے آ، او دے قدماں چ لیا کے رکھ۔ تو کس نے یہ بات ڈالی اس کے دل میں؟ آج ہزاروں لوگ ہیں جو یہی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہاں پر کہتا ہوں، بڑی بڑی باتیں مت۔ جانتے ہیں کیوں کہتا ہوں؟ کہیں آپ مصیبت میں نہ پڑے۔ کبھی کبھی ہم اس کی پریزنس میں ہوتے ہیں، ویکس ویکھی شوما ویکس ویکھی کری جا رہے ہیں، ایک بندہ تے قابل دین دے، تیرے حالات نہیں صحیح، تو کتوں دے گا؟ کیوں یہ بڑا پن دکھا رہا ہے تو؟ کیوں یہ خدا کے حضور تو غلط کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ زمین پہلے ان کی تھی، جب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کے حضور اس کو دوں گا، یہ ان کے اختیار میں تھی، لیکن اس کے بیچ میں جب انہوں نے یہ جگہ سیل کی، بیچ دی، ہن واری سی کہ او دی قیمت جڑی ہے او دے آ کے رسولہ دے قدماں چ رکھی، لیکن اوتھے کم ہویا، شیطان نے دل دے وچ ایک بری گل نو ایڈ کر دیتا۔ آج ہزاروں ایسی باتیں آپ کے دل میں آتی ہیں اور آپ اس کی بات کو فالو کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی بات مانی جو اس کے دل میں شیطان نے ڈالی۔ آئے حنانیہ، تیرے دل میں شیطان نے اس بات کو کیوں کہ تو
खुदा से झूठ बोले। जब ये जमीन तेरी थी, ये तेरे इख्तियार में थी। जब आप किसी चीज को अपने पास रखते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि खुदावन मैं तेरे हजूर दूंगा, किस तवक्को के साथ आप करते हैं? इसलिए ताकि किसी भी ऐसी प्लेस को आगे बढ़ाने के लिए, कलाम की खिदमत आगे बढ़ाने के लिए यही तवक्को आता है ना देने का, ताकि खुदा हमें बरकत दे। तो आपने देखा, जब चीज अपने इख्तियार में होती है वो आपकी होती है, और जब आप ये कहते हैं कि ये खुदावंद के लिए है, तो फिर ये खुदा की हो चुकी है। हालेलुया। यही बाइबल की सच्चाई है, यही बाइबल बता रही है। अब उसने इरादा तो किया देने का। आज हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों ऐसे वादे करते हैं खुदा की हजूरी में, लेकिन फिर तोड़ नहीं चढ़ते। आंदे ने पादरी साहब अब मजबूरी आ गई, अब बड़ी तकलीफ आ गई है, जिंदगी बद से बदतर होती जाती है। मुझे कुछ साल पहले एक आदमी ने पूछा, या पाल साहब मुझे ये बताएं कि आज तो ये हननिया और सफीरा ये मौके पर झूठ बोलकर मर गए, आज तो लोग हजारों झूठ बोलते, आज क्यों नहीं मारते? मैं कहा गल तो तेरी बड़ी वधिया है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਲਈ, बीवी ने भी इरादा किया। लेकिन अज मैं तेनू बच्चिया दसना वा कि अज दे हालात की ने। अज दे हालात ते आ, वो ते मौके ते मर गए ते जान छुट गई उन्हां दी। लेकिन अज घिस घिस के बीमारियां च, मजबूरियां च, परेशानियां च, डिप्रेशन दे शिकार, हर एक वो बुरी गल दे शिकार, हर एक हालात इस तरह दे के बद तो बदतर जिहड़े ठीक होण दा ना नहीं लेंदे। ए मैनू दस हो घिस घिस के मरना बेहतर है या मौके ते मर जाना बेहतर? कहंदा मौके ते मर जाना बेहतर। इन्नी जिल्लत, इन्नी तकलीफ बर्दाश्त करती हुई ऐसी मरिए। आज लोगों की कंडीशन ऐसी है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। आज ऐसी कंडीशन है, आज लोग हजारों दावे करते हैं खुदा के हजूर, लेकिन फिर शैतान उनके दिलों में डालता है ऐ काम कर ला, बात छुआ कर ले, तो वो उसी की बात को मानकर हननिया और सफीरा की तरह अपनी जिंदगी बद से बदतर बना लेते हैं। वो बरकत हासिल करने की बजाय लालच को अपनी जिंदगी में दावत दे देते हैं। आज हजारों लोग हैं, मगर मैं आपसे कहता हूं, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब ये तेरे इख्तियार में थी, ये तेरी थी, उस पर मुकम्मल तौर पर तेरा इख्तियार था। जब तूने खुदा के हजूर ये पेश की, कह दिया कि मैं इसकी कीमत लाकर रसूलों के कदमों में डालूंगा, तब ये तेरे इख्तियार में